السلام عليكم. سلام عليكم. اهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ضرار یعنی لا يضر أحد زرار کا أحدا. مطلب ہے کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے. بلی بلی بلی. ها أي أي. لأن هو بدأ یعنی وہ إضراره. جو ہے شخص إذا کسی شخص چیز بدأ کو ضرر الإضرار نقصان شروع يرد إضراره. تو پھر اس کو نقصان کیا جا سکتا. بله. بله. فقط چیزی که هست اینه که دلیل عام ما داریم که خمس در همه دیکھیں چیز ہمارے پاس هست. دلیل عام ہے یکیش کہ روایت خمس ہر پیغمبر چیز صلی پہ ہے. اللہ ایک تو علیہ روایت ہے وسلم پیغمبر کی ہے وہ الخمس شروع فیما ملکه کہ خمس ان الناس سب پر ہے. فیما ملکه احد من ایک الناس تو یہ ہے کہ جو کچھ انسان کے که پاس ہے وہ مربوط به سب پہ خمس ہے. یہ عمل بھی کیا علماء نے. یکیش هم یه والله الافاده والله الافاده یوما اور ایک دوسری بالافاده. روایت ہے کہ فائدہ گفتن جو ہر دن کا ہے اس انسانیات کے عام اوپر بھی فقط استثناء خمس. شده صرف ایک چیز المعونه. استثناء ہوئی ہے وہ معونہ یعنی خرجی. وقت معونه در لغت عرب اب یعنی عربی چه؟ لغت ہے میں یعنی یه دونه شخص معونه معونہ شخصی کسے که کہتے ہیں، خرجی داره کسے کہتے مصارف ہیں، یعنی اس کو خرچ خرجایی جو که زندگی کا میکنه خرچ ہے. با دو. خب وقت گفتن مقدمش هم خمس نداره. اب کیا کہا ہے کہ اس کا مقدمے پر بھی خمس نہیں؟ گفتن خود معونه خمس کہا نداره. خود خرجی پر خمس نہیں ہے. نه ببینید بحث ہم علمی حال بعضیا بعض گفتن نے کیا بحث کہا، ہم علمی اس سے چیه بحث نہیں کر الخمس رہے. بعد ہم المعونه کہ یعنی معونه خمس نداره. وقت یکی این که باید معونه ایک تو فعلیت یہ کہ داشته باشه، خرجی فعلی ہو یعنی ابھی خرچ پہ ہو یکی رہا ہو باید در معونه اور اون اس سال کا سال ہو. باشه. اگه چند کیسه مثلا برنج خریده مثل سالهای یعنی اس سے اگر آینده کئی معونه بوری است این، اما معونه اون سال کئی بوری نیست. چاول خریدا ہے کئی سال یکی کے این که استعمال کے باید لیے، تو یہ قدر یہ شأن ہے تو باشه، خرچ لیکن اس اگه سال کا بیش نہیں ہے، از کئی سال سال پہ ہے. باشه خمس درش هست. این شروط معونه است که تسالم برش هست. اون وقت اب مقدماتی سوال که یہ ہے کہ وہ به جن وسیله مقدمات کے اونها ذریعے معونه سے تحصیل میشه خرجی نکل معونه تحصیل جس سے میشه. خرچ اون حاصل ہو، مقدمات که معونه اسمش نه. تو وہ مقدمات مقدمه وہ واجب، کیا مقدمه الگ ہے؟ وضو، مقدمه طهارت، مقدمه اینا رفتن آب پیدا کردن، اینا که اون خود اون نیست. مقدمہ اضافه دلالت بر اثنینیت جیسے میکنه. الگ زیادہ ہوا، اس کا مطلب دو چیزیں ہیں. ایک ہے اس کام کو کرنے کے لیے جانا اور ایک ہے وہ کام کرنا. میدونم گفتن معونه کیونکہ خمس روایت نے نداره، کہا ہے کہ خرچ پر نگفتن خمس اونی نہیں. که سبب یہ نہیں کہا جو معونه است اونم سبب خمس نداره. معونہ ہے، سبب خرچ ہے، اس معونه سے یعنی مصرف. خرچ خمس نہیں ہے. معونه اینی معناش نه نه اینی. ببینید تو لغت یحتاج، نه اون چیزی که صرف میشه، لباسش خوراکش، نه یحتاج و مصرف نمیکنه. و لهذا
فقها گفتن که در تقطیر خمس دیکھیے هست، فقہا نے کہا یعنی شخص کہ کوئی شخص محتاج محتاج ہے به ایک قبا کا قباست محتاج، اما تقطیر میکنه، قبا لیکن نمیپوشه، احتیاج احتیاج ہے داره اس کو لیکن نہیں قبا پہنتا ہے. نمیپوشه، این باز خمس قبا رو نده؟ یحتاج نی دیکھیے معونه، میدونید محتاج ہونا معونه یعنی خرچ محتاج. کا برابر نہیں، مطلب ایک شخص کو خرچ پہننا ہے لیکن پہنتا نہیں ہے، اس کے پاس پہنتا نہیں ہے، تو اب یہ اضافی ہے کہ نہیں ہے؟ به چی؟ ها نه، من عرض کردم وقتی که خمس این کسی که مغازه داره که از دیکھیے این مغازه معونش رو ایک تحصیل انسان کے میکنه، پاس ایک دکان ہے، معونه خمس نداره، اب اس دکان اما سے وہ مغازه اپنے خمس سال کا داره. خرچ نکالتا ہے، یه مسئله تو است وہ الان جو خمس خرچ ہے اس متعلق کا بهش، سال کا، اس چون پر از خمس نہیں ہے، لیکن روایت اس گفت فی دکان کے اوپر الخمس، جو ہے، جو مقدمہ روایت ہے دیگه معونه کا، اس پر فرمود خمس ہے. ما بله فاعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه هست درش. اما وقتی که شخص این واجب که خمسه نمیتونه الان یه جا بده، خب لازرات جلوش رو میگیره، میگه یک جا نده، یا الان اصلا نمیتونه بده، واجب میگه الان واجب نمیده. واجب کہہ رہا ہے در این ظاهر میشه که این یه مغازه داره 1 میلیارد، ایک مثال خمس 1 میلیارد 200 میلیونه، این الان کسی کے اوپر نمیتونه خمس ہے 200 لیکن وہ دے میلیون نہیں بده. سکتا، مثال کے بعد اس کے پاس اگر مغازش رو بفروشه 1 200 کروڑ کی میلیون خمس دکان ہے، بده با 800 تو میلیون مثال کے نمیتونه طور پر معونه وہ تحصیل 80 کنه. لاکھ آخه رکھ کے لازرات دو 20 جلوشو لاکھ میگیره، کا خرمس ابھی نہیں لازرات دے جلوشو سکتا. میگیره، میگه اگر خمس بیچ در این دے مغازه هست، تو 80 200 لاکھ میں وہ میلیون هم دکان نہیں خرید خمسشه. نہیں سکتے، اس پہ اما نہیں ہے، هر وقت که ضرری لیکن اس کی نبود، گردن پر ہے خمس. حرجی جب بھی اس کے نبود، لیے ضرر نہ ہو، دادن خمس اون وقت حرج خمسو نہ بده، ہو، تو اب یہ خمس دے یا یا خورده دھیرے دھیرے خورده دے، بده، روز به روز خورده خورده بده، یا هفته یه بار یا ہفتے میں ایک بار ماهی دے، بار، مہینے میں ایک بار، یا دھیرے اگر دھیرے اونم کر. حرجی داره بداره اگر هر وقت وہ بھی فروختی. حرج اور ضرر ہے تو پھر جب بھی بیچا اس نے کسی بھی وجہ سے نه، دو تا مسئله است. تو دے. یه مسئله اینه خمس درش دیکھیے هست دو یا مسئلے ہیں. نیست. شما میگید خمس درش نیست، نه خمس درش هست. یه مسئله اینه که واجب الان بده ولو ضرر کنه، نه نمیگه. دیکھیں خمس واجب ہونا الگ چیز ہے، خمس کو دینا ایک الگ چیز ہے. چی؟ بله. خمس اس پر ہے لیکن کیا واجب ہے فوراً دے اگر اس کے لیے ضرر ہو تب بھی نہیں؟ در همونجا هم نمیگیم. نہیں، واجب نہیں. آها آها. مهم. آره. چون مدیونه به غیر خدا. مقروض ہے، سوال نه، یہ کر رہے ہیں کہ مدیونه مقروض ہے، مستثنیات دینه بلا اشکال. غیر خدا کا مقروض ہے. ببین مستثنیات دین دلیل دیکھیے خاص مستثنا جو چیزیں ہوئی، مسکن و ملبس و غیره. مسکن گھر، اون دلیل عام داره، اگه ضرر کھانا باشه اون اور دلیل لباس، عامه. یہ دین سے یعنی یعنی اگر قرض شخصی سے مدیون پای یک کسی شکونده باید دیه بهش بده، واجب هم هست اگر دیه مثلا بده. کوئی انسان کسی کو پیر توڑ دے یارتم اس پر دیے اگه دینے. بخواد الان دیه رو بده این ضرر میبینه، نمیگی؟ آره خود خمس بله، مثل مثل سوم که در مورد ضرر اگه بیش از این شد نه. لیکن اگر اس کے لیے ضرر ہو ابھی اس دیت کو دینا بله. تو پھر اس اما کی یک گردن پہ پنجم باقی جب چاہے دے. بده، اگر ضرر یک پنجم رو باید بده، اگرم نداد مرد از اموالش میدن دینه. اما وقت دادن اگه یک جا بخواد بده ضرر میکنه، چرا لا ضرر جلوشو نگیره؟ همون مرتفع نمیگیم، نه چون ضرر ارتفاع نداره، فوریت ضرر هست، چون کرنا، فوریت ضرر جو ہے وہ ختم نہیں کرتا ہے، فوریت کو ختم کر دیتا ہے. یعنی اگر انسان کو خود فوراً دینا ہے چیز تو اس کے لیے نقصان ہے، تو داره. ابھی نہیں دے، لیکن جب ہوگا تب دے گا، ختم نہیں ہوا ہے. قول مرحوم صاحب عروه و غالب فقها خب حتی وهمم میگیره. ہاں دیکھیے خوف کی جہاں تک بات ہے، حتیٰ وہم بھی اگر کسی کو ہو جائے خوف کا تو وہ حکم اس پر آ جاتا ہے.
ما هستیم ظواهر دیگه. الخمس بعد المعونه، یعنی شما میخواید بفرمایید ظهور معونه ظاهرش عرفن نیازه، ولو این که این نه، من عرض نمیکنم ببینید لغت چی میگه. کلمه دیکھیے عربی العرب میں معونہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی خارج. بله فعلیت فعلیت عرض کنم فعلیت در مصرف مصرف میں شرط. فعلیت اول ہے. همین سب سے گفتم پہلے میں نے کہا فعلیت، فعلیت. این مغازه که مصرف نشده داره از سود یہ جو مغازه دکان ہے یہ تو مصرف نہیں ہو رہی، اس کے سود سے اپنا خرچ نکال رہا ہے. آخه کلمه مصرف که تو روایت نداریم، داریم معونه، دارم معونه رو معنا میکنم یعنی مصرف. وقت نمیتونیم ما مصرف به حلقت فعلیت یہ شرط فعلیت کی ہے، یعنی انسان اس خرچ کو کر رہا ہو. ہاں اینو فقها گفتن مصرف کل شیء اور به ہر چیز حسبه. کا مصرف اس آدم کی شے میوه اس رو کے لحاظ سے. مصرفش اینه که تموم بشه، از بین بره، بخوره. خونه مصرفش اینه که داره زندگی کنه. میدونم زندگیتون بچرخه، زندگی خمس نداره. دلیل گفت معونه. زندگی شما کا خرچ جو ہے اس پر نه نہیں ہے. یخچال شکی نیست مصرف، ٹھیک ہے، فریج یعنی معونه. یقیناً معونہ ہے، کیونکہ آپ کے شما اس کے اندر حدود معونه رو آپ کی تعیین ضرورت کنید. ہے اور اگر هم شک کردیم وہ آپ کے یقینا خرچ پہ که آئے گا. نمیفرمایید شما، اگر هم شک کردیم اقل اکثر استثناء، اقل اکثر قدر متيقنش فعلیت معونه است. نه، چون یقینا خمس در همه چیز هست، اقل و اکثر در تخصیصه. اگر گفت اکرم العلماء الا فساقهم، جیسا آپ نے کہا الا اکرام کرے علماء کا غیر فاسق کا، تو اب یہ کیا مطلب؟ العلماء چون گرفته مخصص نگرفته. تو یہاں پر علماء کا اکرام کہا گیا، ان فاسق کو منع کیا گیا. بله دیکھیے عروے میں دو مسئلے ہیں. ایک ذوالعطاش جو مریض ہے اس کو بہت پیاس لگ گئی، جو روایت خاص ہے اس کے لیے فقہا نے اس کو بیان بھی کیا ہے. اور ایک دوسرا مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ایک انسان ایسا ہے کہ جو ایسے کام کر رہا ہے جس کو پیاس بہت لگتی ہے، جیسے لوہے میں کام کرتا ہے یا نونوائی ہے، یہ مریض نہیں ہے. که نیاز به آب داشته باشه، به خاطر این جهت نیاز به آب خوردن داره. این عروه داره فقها متعرض کہ یہ انسان کام کی وجہ سے محتاج ہو جاتا ہے. ذوالعطاش که مریضه اب اس پہ علماء نے بحث کی ہے. در ذوالعطاش این ذوالعطاش جس کو یہ جو پیاس لگتی ہے اس کو بیماری کی وجہ سے یہ پانی پی لے سکتا. اب اختلاف اس میں یہ ہے کہ بعد میں قضا کر سکتا ہے یا نہیں، اگر ہے یہ واجب اس پہ یا نہیں، اس پہ اختلاف. میری نظر میں قضا کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ذوالعطاش کتنا پانی پہ، اپنی ضرورت بھر پانی پیے یا جتنا چائے پیے. مثلا ایک مثلا گلاس اس کے لیے کافی ہے، وہ 2 پیے. میرا نظر بھی ہے کہ 2 پیے، 3 پہ جتنا چائے پیے. لیکن یہ انسان جو کام ایسا ہے جس کو پیاس لگے گی گرمی میں، اس کے اوپر تو علماء کا تسالم ہے کہ یہ جتنا نیاز ہے اس کو اتنا پانی پی لے. اور اگر ابلاً تو یہ کہ رمضان میں کام نہ کرے، روزہ رکھے. لیکن اگر نہیں کر سکتا، کام نہ کرنا چھوڑ نہیں سکتا، پیسہ نہیں کر پائے گا، کما نہیں پائے گا، تو جتنا ضرورت ہے
اتنے ہی پانی پیے. یہاں دو قول نہیں ہے, اتنا ہی پانی پیے. و بعد از ماه رمضان غیر آب هیچ پانی کے علاوہ کچھ اور نہ پیے, قدری که اس نیازه سے زیادہ نداشته پانی نہ پیے ضرورت سے زیادہ. و بعد ماه رمضان هم قضا قولا واحدا قضا اور باید رمضان بکنه. کے دو بعد قول قضا نیست، بھی کرے. قضا هستی که نیست. مسئله شما یعنی آپ جو بس سوال پوچھ رہے اس کا جواب یہ ہے کہ انسان ضرورت بھر پانی پی سکتا ہے, حرج باشه، یعنی اس کے لیے حرج کا ہے, مریض نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے حرج ہے. اما پکره، اما پکره از تشنگی. خب این لا حرج جلوشو میگیره. آب میخوره قد نیاز نه بیشتر. این یک فرق با ذوالعطاش. یکی دیگه بعدش باید قضا کنه. اور دوسرا اس کو قضا کرنی عرض پڑے گی. کردم دو تا مسئله دیگه ذوالعطاش میں نے یکی کہا نیست. دو مسئلے, ولهذا فرق میکنه فتوا. لہٰذا دونوں کے سلسلے میں علماء کے فتوے مختلف ہیں. ذوالعطاش در مقدار آب خوردن و در قضا اختلافه، اما در نسبت به این که ذوالعطاش نی مقدار آب خوردن قد ضرورت اولا بیشتر، قضا هم برش مسلما لازمه. دو قول وہ انسان جو ذوالعطاش نہیں ہے, کام کی وجہ سے پانی پینا ضروری ہے, اس کے اوپر روزہ صرف ضرورت بھر پانی پی سکتا ہے, بعد میں قضا بھی ہے. یا به قول روایت خوف مرض، سردردا فرق میکنه. یا دیکھیں سردرد مرض کے لیے ہمارے پاس ہے روایت. اب ایک مرض ایسا ہے کہ جو واقعاً شخص ہے. اب سردرد بھی وہ بہت عجیب ہے. ہر سردرد ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے روزہ چھوڑ دیں, لیکن کچھ سردرد ایسے ہیں جس کے لیے ہو سکتا ہے چھوڑا جا سکتا. چون مریضه این دیگه نه فقط آب میخوره، همه چی میخوره، روزش هم بعد قضا میکنه. چشم درد مریضیه؟ ها؟ چه فرقی داره؟ یک کسی روزه میگیره، مثلا ایک آدمی روزہ رکھے اس کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے, یک کسی روزه میگیره، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اس کے کان میں درد ہوتا ہے, ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. یہ تو مرض ہے. بله فرض مرض. اب ایک ہلکا مرض ہے, کوئی شدید مرض ہے. کی؟ میدونم کلمه فشار که تو ادله نیست، در هست. دیکھیے بلڈ پریشر تو آیا نہیں ہے دلیل میں ہمارے پاس روایت میں, ہمیں کہا ہے مرض, مریضی, بیماری. نه مکلف نی، در مالش خمس هست. اولا تسالم فقها، ببینید آروار. اولا تو یہ تسالم فقہ, اما بحث علمیش اینه که خطاب بهش موجه نی، خطاب به ولیش میشه. لیکن اگر یه بچہ ہے خطاب اس کو نہیں, اس کے ولی کو. کتک بزنه ظلم کنه حرامه براش. اگر ایک بچہ کسی دوسرے بچے کو مارے تو کیا حرام ہے اس کے اوپر حکم شرعی نہیں, لیکن اگر ولی روک سکتا ہے اس بچے کو اس کام کرنے سے, اس پر ضروری روکے. اسی طرح مال پر خمس ہے, ولو یہ مال بچے کا ہے, لیکن اس مال پر خمس ہے. بچہ ہے, سبھی مکلف نہیں ہے, بچہ مکلف نہیں ہے. اگر اس کا خمس نہیں دیا گیا تو بالغ ہونے پہ خمس دے گا, لیکن اگر اس کا پاس ولی ہے اور ولی کر سکتا ہے, حاکم شرع اس کا ولی, اس کا باپ ولی, اس کا دادا ولی ہے, جو بھی ولی ہے, وہ مکلف ہے کہ اس بچے کے مال سے خمس دے. خطاب پیش نشده. ببینید در نماز گفتن اقیم الصلاة، در خمس نگفتن خمس بده، گفتن در این مال خمس. دیکھیے نماز میں ہے کہ نماز پڑھو, خمس میں نہیں ہے. خمس میں نہیں کہا خمس دو, کہا کہ اس مال میں خمس ہے. خب حضرت قرآن حضرت فرمودن کتاب الله و عترتی. عترت فرمودن غنیمت هی الافاده یوما بیوم.
یعنی سود. دیکھیے حضرت نے کہا سود کرده یومن به یوم، ہر فائدے پہ ہر دن اس پہ خمس ہے. تجارت کرده سود کرده یه زمینی داشته برای خیابون نبوده خیابون واسه شده سود کرده قیمتش بالا رفته سوده. سبی تکلیف دیکھیں نداره بچے پر حکم القلم شرعی نہیں ہے. حتی رفع قلم التکلیف نه قلم الوضع. اگه سبی یه چیز نجس خورد واجب نی دهنشو آب بکشه تکلیف نداره اما دهن نجس میشه یا نه. اگه مثال کے طور بالش پہ بچہ ہے، تر به این دهن زد باید دستشو آب بکشه یا نه. مثال کے طور پہ بچے کا منہ اگر خون آ جائے تو یہ نجس ہے یا نہیں، اس پہ حکم شرعی نہیں کہ پاک کرے، نه لیکن یہ سبی نجس ہے یا خون نہیں. دهنش اگر اس کا آب باپ بکشه اپنا ہاتھ اس پہ اس کے اوپر ہاتھ لگائے اس خون پہ تو کیا نجس ہو یا نہیں ہوگا؟ نجس ہو جائے گا. بله قبول دارم این را قبول. نه نه آخه در خمس تکلیف اصلا نیست. دیکھیں خمس در پر حکم خمس شرعی بیان یہ ہے کہ حکم خمس واقعی واجب ہے اس مال پر. هست که تو این اب اس میں کسی که اس طرح سود سے نہیں ہے کہ کرد در خمس دو، مالش بلکہ اس حکم مال پر هست. خمس ہے. اب جس کے تصرف میں وہ دے گا. میگم دهن این سبی مثلا دهنش بچے کا نجس منہ میشه یا نجس نه. ہو گیا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چرا معنا نداره. ہاں اس پہ واجب نہیں ہے دھونا. کجا دلیل داره؟ نه ولی نداره اما یک همسایه اومد دست تر به دهن این زد لیکن واجبه. ایک ہمسایہ آیا اور اس کے کیلے ہاتھ سے اس چہرے کو جو نجس ہو گیا اینجا تھا اس همه بچے اینجا کا، ولی اس کو ہاتھ ولی لگایا تو اس کا ہاتھ نجس ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا. اما خمس درش اسی طرح خمس اس مال پر ہے، چونکہ بچے کا مال ہے لہذا بچے پر واجب نہیں ہے دینا، ولی اس کا دے گا. اگر ظهور هست من قبول دارم تسلیمم. آخه میفرماید که نمیدونیم اونی که داده پس معنی ظهور دیکھیں نداره. اگر ظہور ہو یعنی اگه بگیم ظاہر ثابت ہو جائے تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، لیکن ظاہر نہیں ہے اس معنی میں. نه ببینید اصالت الاصلاح یعنی ظهور باید باشه. اصالت اگه الاطلاق شک کا در مطلب یہ کہ ظاہر ہو یہی معنی. شک در مراد اگه باشه اصل ظهوره. اما اگه شک در ظهور شد یعنی یک کسی به شما آپ پول کسی نے داده گفته اینو به ایتام بدید شما نمیدونید این پول تصرف درش برای شما جایز نیست مگه قدری که اون اجازه آپ کو بده. کسی نے پیسے دیے کہ یتیموں کو دے دینا، تصرف آپ بدین کتنا اس پہ چی؟ خرچ کر اگه سکتے، اس پہ ظاهرش سے این باشه که ایتام ولی اگه دخالت کر سکتے؟ باشه صرف یتیم کو دے سکتے قبول ہیں. دارم من ظاهر حجت. اما اگه این ظهور شک در ظهور شد از عدم ظهوره وقت میشه اقل و اکثر قدر متعقلش ایتام نیاز داره. لہذا عرض کردم شک اگه در دیکھیے شک مراد اگر ظهور مراد میں ہو جائے، سامنے والے کی یعنی مراد در میں، ظهور شک ظہور میں شک نبود نہیں ہے، مراد میں شک، ظهور تو ظہور حجته. حجت ہے. اما اگه شک در لیکن مراد شک نباشه مراد میں نہیں ہے، شک خود ظہور میں کس سے مراد ہی کہ ایتام یعنی حتی ایتام غنی اس نے کہا یتیموں کو دینا، اصل ظهوره. تو اگه یتیم همچنین حتی غنی یتیم کو دینا شک یا محتاج یتیم کو دینا، نه تو قدر متیقن محتاج یہ ہے کہ یتیم محتاج باشه یتیم کو دیں. مگر برای ایتام اصالت الاطلاق مع الظهور. اما اگه شک در ظهور شد لہذا عرض کردم اگه ظهور هست شک در مراد اسی لیے میں نے کہا شد شک مراد میں ہو جائے تو ظہور اصالت الاطلاق. وہ ہمارے لیے حجت ہے، لیکن اگر شک مراد میں نہیں ہے، شک این بود این که جو این اس نے کہا ایتام ہے یتیم، آیا مقصودش ایتام اس سے ولو غیر مراد فقیر یا نه. یتیم کون سا یتیم ہے، اس میں شک ہے. تو جو قدر متیقن ہے یعنی غریب فقیر یتیم. این یه جاهایی که مورد
تکالیف الزامیه مثل الطواف بالبیت صلاتون، مثلا همه آثار الا ما خرج دیکھیے ہر چیز که تو جواهر داره غیر میں جواهر اس کو داره، جواہر و دیگر کتابوں نے بیان کیے اما کہ اونجایی که تنزیل مورد احکام جہاں الزامی نیست، واجبات نہیں ہے، حرام کی بات نہیں ہے، امام اخوی مکرر وہاں کرده پر و زیارت ہم تسامح به کرتے ہیں، افراد فرق میکنه. لیکن دوسری جگہوں پہ واجبات میں، محرمات میں ہمارے لیے دلیل ثابت ہونا ضروری ہے۔ زیارت کرده امام حسین علیه السلام را طبعا یا وفاقا لمشهور فقها قاعده تسامح قبول داریم، میگیم آها اما همه آثار زیارت امام حسین که من زار الله فی عرشه، اب رہی بات کہ آثار زیارت جو ہے علامه مجدی جایی یادم ایزن مرحوم اخی از دعا داره گفتن افراد فرق وہ آثار جو ہیں وہ ہر ایک کے لیے فرق کرتے ہیں زیارت امام حسین کے۔ ابن بابویه میری زیارت حضرت عبدالعظیم، یک آدم عامیه میری زیارت حضرت ایک دفعہ علی ابن بابا جا رہے ہیں شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کرنے، اور ایک دن ایک عام انسان جا رہا ہے شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کرنے، دونوں ایک معنی میں نہیں ہو سکتے۔ همه این در عامل مفرد چون روایاتش مختلفه محل خلاف تا الان، مشهور بین فقها، مشہور فقہا کے درمیان، معاصر فقہا کے درمیان یہ ہے کہ میگن که عمره مثل حج کہ عمرہ حج کی طرح واجب نہیں ہے، اگر کسی یعنی مکے سے دور رہتا ہے جیسے ایران، عراق، این پول داره قد اتنا پیسہ ہے کہ عمرہ کر سکتے، اما پول قد لیکن حج نداره عمره لیکن حج کا پیسہ نہیں ہے تو اس کے اوپر عمرہ واجب نہیں۔ روایاتش مختلف، عمرے میں روایت مختلف ہے، حج کی روایت مختلف ہے، اور عمرے کی اور عمرے کی روایت الگ ہے۔ 1000 سال میں فقہا میں بہت کم قائل ہیں کہ ہاں مکے کے نزدیک رہتا ہے تو حج کی طرح واجب ہے عمرہ۔ این عمره به تنهایی عمره مفرده بدون حج بر کسی واجب نیست، یعنی جاهاش فرق میکنه. لہذا تو خود لہذا خود زیارت امام حسین میں ایک حج اور ایک عمرہ، 10 حج اور عمرے، 100 حج اور عمرے، 1000 حج اور عمرے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب آثار مختلف ہیں۔ اصلش قبول داریم، نه اصلش قبول داریم اما درجاتش اصل صحیح ہے لیکن درجات مختلف ہیں زیارت کے۔ من چون قاعده تسامح قبول داریم، بله قبول داریم. برای کسی که نتونه بره زیارت امام حسین، تو روایتش داره به حضرت گفت من اونجا هستم، گفتن خب یعنی مورد روایت یعنی یک کسی از کربلا نجف پا میشه میاد زیارت عبدالعظیم ثواب، یعنی کہ انسان کربلا سے چل کے آتا ہے شاہ عبدالعظیم کی زیارت کرنے، اس کو وہی زیارت کا ثواب ملے گا جو اب کربلا کی زیارت کا ثواب ہے؟ ظاہراً یہ نہیں ہے معنی۔ اگه اطلاق داره قبول دارم. نه چون در با صحابات مکرر هستم توسعه هست از اون جهت، در الزامیات نه چارچوبه داره. دیکھیے واجبات میں بہت دقیق ہوتا ہے معاملہ، لیکن مستحب میں نہیں۔ زیارت 40 کن ہر رفت کربلا نرسید فردای 40 اب مثال کے طور پہ انسان زیارت 40 کے لیے گیا، اب وہ 40 کے دن نہیں پہنچا، ایک دن پہلے ایک دن بعد پہنچا، کوئی حرج، جس کو زیارت 40 کا ثواب ملے گا۔ لیکن واجبات میں شہر نہیں پہنچا 9 ذی الحجہ کو، عرفات کے میدان میں نہیں پہنچا 9 ذی الحجہ کو، حج باطل ہے اس کا، یہ فرق ہے۔ معیت ما هستیم اون ظاهر دیگه، بیشتر این که نمیدونیم. معی یک دونه تاجر، یک دونه مرجع تقلید، ایک مرجع تقلید، ایک تاجر، ایک وزیر، اون خادمش، اس کا کوئی خادم، اس کا کوئی نوکر، یہ جو ہے معی ہے، ساتھ فرد معی مراتب ہیں، مرتبہ ہے۔ اب جو بھی اب
اب جو انسان که عادلم نیست اینا در یه جا هستن پیش حضرت رضا؟ نه، هر دو معی هستن. معی کا مطلب ہمارے میرے ساتھ، اب ساتھی کا مختلف مراتب ہو سکتے ہیں. یک جاهای زیادی در اختیارش، امام رضا علیہ والسلام جنت میں بہت بڑا علاقہ ان کے اختیار میں، تمام لوگوں کو اس میں جگہ دے سکتے ہیں، لیکن کیا سب کو ایک جیسی ہے؟ جیسے علی بن بابا حضرت کے بغل میں بیٹھیں گے، عام انسان کہیں اور بیٹھے گا. یہ معی ہے، مراتب ہوتے ہیں اس کے. معی یعنی میرے ساتھ ہے. اب میرے ساتھ کہاں پر ہے؟ یہ مرتبے ہیں. درجه حضرت آخه چقدر؟ یه خونه 200 درجه حضرت تو آخرت که یه خونه 200 متری نیست، 200 میلیارد اب حضرت کے بعد آخرت میں 200 میٹر کا گھر تھوڑی نا ہے، کروڑوں ایکڑوں میں ان کا گھر ہے مثلا، وہ سب کو اس پہ جگہ دے سکتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.